ایک حدیث آپ حضرات نے اکثر بیانات میں سنی ہوگی. بہت سے لوگ اس حدیث کو بلکہ اس واقعے کو کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، اور ایک دن وہ بیمار ہو گئی اور مکہ میں رہتی تھی اور اس کے گھر میں مرد کوئی نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی، اور مکہ والوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تیمالداری کے لیے بھی اس کے پاس نہیں آیا. جب 2-4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہیں ڈالا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. تو اس کی بیٹی نے آ کر کواڑ کے سوراخ میں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور آئے ہیں. تو جا کر کہا کہ اماں، کہ جس شخص کے اوپر آپ کوڑا ڈالا کرتی تھی وہ دروازے پر حاضر ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ آج ہم کو جان سے مار ڈالیں گے. تو وہ ڈر گئی اماں بھی. دوبارہ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، دروازہ کھول دو. تو کھولنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تمہارے لیے کچھ دوا وغیرہ لا سکوں. تو جب یہ بات اس بوڑھی کو پتا چلا تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ کہا کہ پورے مکہ والوں میں سے کوئی تو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، اور جس کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتی تھی وہ میری تیمالداری کے لیے آ گیا ہے. تو اسی وقت وہ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتی ہے. تو یہ واقعہ کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ. اس میں کہا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی تھے، بہت بلند مرتبے والے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح من گھڑت باتیں بیان کرنا درست نہیں. آپ نے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کر کے بتایا، اس کے بہت سارے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی طرف سے من گھڑت واقعہ بیان کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح غلط باتیں امت میں پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.